السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى في مقام آخر: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. وقال عز من قائل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الوفا للتربیہ والتعلیم کے زیر انتظام آن لائن دورہ دفاع حدیث کے تمام شرکاء کو میں تہہ دل سے اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں۔ میں آپ سے مخاطب ہوں عبید الرحمن محسن۔ آج کی ہماری ملاقات کا موضوع ہے حجیت حدیث اور حدیث کا تشریعی مقام۔ اس کی آؤٹ لائن کچھ اس طرح سے ہوگی کہ پہلے ہم بنیادی اصطلاحات کی تفہیم کریں گے۔ حدیث، سنت، خبر، اثر، اس سے کیا مراد ہے، حجیت حدیث کا کیا مطلب ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کی آیات بینات کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے کہ حدیث کیوں کر حجت ہے۔ یہ ہمارا پہلا لیکچر ہوگا، اور امید ہے کہ اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی 2 اور لیکچرز ہوں گے، اور اس طرح سے یہ موضوع کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر۔ سب سے پہلے بنیادی اصطلاحات کو سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ لغوی اعتبار سے لفظ حدیث کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نیا اور جدید ہونا۔ اس کی جمع احادیث ہے۔ تو انسان جو روزمرہ باتیں کرتا ہے، ہر قسم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو نئے ہونے کا اور اس لغوی معنی کا آپس میں تعلق سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے منہ میں دانت، زبان اور حلق کے ملاپ سے ایک ایسی شاہکار مشینری رکھی ہے جس سے انسان نت نئے الفاظ، جدید مفاہیم اور اپنے نئے نئے احساسات کا اظہار کرتا ہے۔ اس لحاظ سے حدیث کو حدیث کہتے ہیں، یعنی انسان کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ سورہ نساء 87 میں ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ سورہ زمر 23 میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے بہترین بات اتاری ہے۔ سورہ نجم 59 میں قرآن مجید کے حوالے سے ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ۔ معذرت، آپ کو کچھ زحمت ہو رہی ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی حدیث کہا ہے۔ سورہ تحریم آیت 3 میں ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا۔ قرآن مجید میں انبیاء کے واقعات کو بھی حدیث کہا گیا ہے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ نیند کے اندر جو انسان منظر دیکھتا ہے، باتیں اور واقعات دیکھتا ہے، اسے بھی احادیث کہا گیا ہے۔ سورہ یوسف میں ہے وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اے اللہ، آپ نے مجھے احادیث کی تعبیر یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے۔ اس لحاظ سے ہر قسم کی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اچھی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے، اور بعض اوقات فضول بات کو بھی، غلط بات کو بھی حدیث ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ بہرحال وہ بھی ایک بات ہی ہوتی ہے۔ قرآن مجید سورہ لقمان آیت 6 میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ یہاں پہ گانے بجانے کو اور اس طرح کی باتوں کو جو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہیں ان کو بھی الحدیث کہا گیا، اور ساتھ ان کی صفت بیان کی گئی کہ ایسی باتیں لہو جو لغویات میں، فضولیات میں اور اہم چیزوں سے انسان کو غافل کرنے والی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا۔
یہ تو لغوی طور پر حدیث کا معنی ہے۔ جب لغت سے ہم الفاظ لیتے ہیں تو مختلف اہل فن اپنے فن کے حوالے سے اس کو خاص مفہوم دیتے ہیں، اسپیسیفک اس کو کر دیتے ہیں، جسے ہم ٹرم کہتے ہیں یا اصطلاح کہتے ہیں، اور اسے ہی اصطلاحی تعریف کہتے ہیں۔ اصطلاحی حوالے سے حدیث سے مراد ہے کل ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، ہر وہ چیز جس کی نسبت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف ہو، چاہے وہ آپ کی بات ہو، چاہے وہ آپ کا فعل ہو، چاہے وہ آپ کے دور کے ہونے والے آپ کی زندگی میں واقعات و حالات ہوں، ان سب کو حدیث کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے حدیث قولی بھی ہوتی ہے، آپ کے ارشادات فعلی بھی ہوتی ہے، آپ کے افعال اور تقریری بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کے عہد مسعود کے حالات و واقعات۔ ایک دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے علوم نبوت کے لیے سنت کا۔ امام ابن فارس لغت کے بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سنت کا لفظ اصل میں سین نون اس کا اصل روٹ ہے، اور سین نون نون کا اصل استعمال عربوں میں ہوتا ہے سننت الماء علی وجہ، میں نے پانی کو ایک راستے پر چلا دیا، تو ایک راستے پر پانی کو چلانا، اس کے لیے سنہ کا لفظ ہوتا ہے۔ تو سنت سے مراد عادت، طریقہ، چال چلن، اچھا ہو یا برا، دونوں ہی کو سنت کہا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، سنتا حسنہ، جو اسلام میں اچھا طریقہ اس کا احیاء کرتا ہے، یعنی پہلے سے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے طریقے بتائے ہوئے ہیں اور وقت کے گزرنے سے مٹ چکا ہے، اور وہ اس کا احیاء کرتا ہے، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً فِي الْإِسْلَامِ سَيِّئَةً، اور جو اسلام میں کوئی برا طریقہ اثر نو جاری کرتا ہے تو اس پر بھی بوجھ ہوتا ہے، اور جو اس برے طریقے پہ عمل کرتے ہیں ان سب کا بوجھ بھی اس پر ہوتا ہے۔ سنت کا لفظ بعض دفعہ طلبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے مختلف اہل فن مختلف استعمالات کرتے ہیں۔ محدثین کے ہاں سنت کا معنی وہی ہے جو حدیث کا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی ہر بات، آپ کا ہر فعل اور آپ کی زندگی میں ہونے والے حالات و واقعات کا بیان محدثین کے نزدیک یہ سنت ہے۔ فقہا چونکہ فقہی مباحث کرتے ہیں تو فقہا کے نزدیک فرض اور واجب کے بالمقابل ایسے امور جو شریعت میں پسندیدہ ہوں لیکن ان کا کرنا فرض نہ ہو، ان کو سنت کہتے ہیں، یعنی مستحب کے معنی میں۔ ایک سنت کا معنی بدعت کے بالمقابل بھی ہوتا ہے، یعنی بدعت نیا جاری کردہ کوئی طریقہ، اور سنت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ اور دین کا بتایا ہوا طریقہ، اس لحاظ سے پوری شریعت ہی سنت ہے۔ تو عادت اور طریقے کو بھی سنت کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں تو سنت کا معنی وہی ہے جو حدیث کا ہے۔ خبر کسی بھی واقعے کی اطلاع اور حکایت کو کہا جاتا ہے، اثر کسی بھی چیز کے بقیہ نشان کو کہا جاتا ہے، نبی علیہ السلام کی ارشادات کو بھی آثار کہا جاتا ہے، اور جو علم حدیث میں مصروف رہتا اس محدث کو اثری کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے شیخ محدث ارشاد الحق حفظہ اللہ اثری کہلاتے ہیں حدیث میں تحقیقات میں مصروفیت کی وجہ سے۔ بالعموم اثر کا زیادہ تر اطلاق جب مطلق الآثار کہا جائے تو اس سے مراد صحابہ اور تابعین کے اقوال اور ان کے افعال ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے ارشادات کے لیے جب اثر کا لفظ استعمال کیا جائے پھر وضاحت کی جاتی ہے آثار رسول۔ آتے ہیں اصل موضوع کی طرف، حجیت حدیث کا کیا مفہوم ہے؟ الحجہ عربی زبان میں کہتے ہیں الدلالہ المبینہ للمحجہ، ایسی دلیل جو راہ راست کو واضح کر دے، کلیریفائی کر دے، اسے حجت کہتے ہیں۔ ابن عاشور ایک بڑے مفسر ہیں اور ان کی بڑی نمایاں تفسیر ہے التحریر والتنویر۔ اس میں امام ابن عاشور لکھتے ہیں الحجہ ما يدل على صدق المدعی وحقیت المعتذر، جو مدعی کی صداقت پر دلیل ہو اور
حرف اعتذار پیش کرنے والے کی حقانیت پر دلیل ہو اسے حجت کہتے ہیں۔ تو حجت سے مراد ہے دلیل ہونا، قابل اخذ ہونا، اس لائق ہونا کہ اس سے راستہ، راہ راست، راہ حق واضح ہو جائے۔ حجیت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کے عہد مبارک کے وہ احوال جو آپ کی زندگی میں تھے، مسلمانوں کے لیے ایک پرائمری سورس ہیں لا کا، اور ایک بنیادی دستور زندگی ہیں، اور وہ اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کی منشا کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے۔ یعنی حجیت حدیث کا مطلب یہ ہے اصل حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، جس طرح قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس طرح حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، کیونکہ حدیث میں پیغمبر کی باتیں ہوتی ہیں، پیغمبر کے افعال ہوتے ہیں، اور پیغمبر اللہ ہی کے حکموں کے متحد بات کہتے ہیں، اللہ کے حکموں کے متحد ہی افعال کرتا ہے۔ تو حجیت حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید شریعت کا ایک سورس ہے اور شریعت کے احکام کے لیے بنیادی دلیل ہے، اسی طرح سے حدیث بھی شرعی احکام کے لیے بنیادی دلیل ہے۔ آگے بڑھتے ہیں حجیت حدیث کے قرآنی دلائل، جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ اس حوالے سے میں نے بہت سارے دلائل رقم کیے ہیں، ان میں سے چند ایک بنیادی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں تو بعض دفعہ اس پہ افسوس کرتا ہوں کہ کیا یہ دور بھی ہمیں دیکھنا تھا کہ مسلمانوں کو حدیث کی حجیت سمجھائی جائے گی۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی باتیں، آپ کے افعال اور آپ کے احوال، آپ کی زندگی میں ہونے والے حالات و واقعات۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، تو اس کے ساتھ ہی ہم حدیث کو حجت مان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول پر ایمان کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ میں مانتا ہوں کہ جو عبداللہ کے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، آپ کی باتیں وہ ہیں جو اللہ نے آپ کو بتائیں، آپ کے افعال وہ ہیں جو اللہ چاہتا ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے وہی کام کیے گئے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں۔ جو ایسے کام ہوئے جو اللہ کو پسند نہیں تھے تو ان کو اللہ کے نبی الاسلام نے قوت اور طاقت ملنے کے بعد روک دیا ہے، یا ختم کر دیا، یا اس سے منع کر دیا۔ تو کلمہ طیبہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر پر ایمان لانے کا مطلب ہی آپ کی باتوں پر ایمان ہے۔ اس لیے حجیت حدیث تو کلمہ طیبہ کے اندر موجود ہے۔ دوسری دلیل حجیت حدیث کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے وحی کے مختلف ذرائع اور وحی کے مختلف طریقے بتائے۔ ان میں سے ایک طریقہ کہ اللہ رب العزت کوئی بات کسی پیغمبر کے دل میں کبھی ڈال دیتا ہے، یا پردے کے پیچھے سے ہم کلامی کرتا ہے، یا کوئی فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت پیغمبر کی طرف اپنی وحی کو نازل فرماتا ہے۔ تو قرآن مجید میں وحی کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے قرآن مجید تو صرف ایک ہی طریقے سے نازل ہوا ہے، نزل بہ روح الامین، حضرت جبریل اس کو لے کے آتے تھے اور اللہ کے پیغمبر کے قلب اطہر پر اتارتے تھے۔ تو وحی کے جو باقی 2 طریقے ہیں، دل میں کوئی بات ڈال دینا یا پردے کے پیچھے سے ہم کلامی کرنا، یہ ظاہر ہے قرآن مجید کے علاوہ کوئی چیز ہے، اور یقیناً
اس سے مراد حدیث ہی ہے۔ تیسری آیت مبارکہ، اس کی ذرا آپ تفصیلی میرے ساتھ مل کے اسٹڈی کیجئے۔ یہ قرآن مجید کی ایک عظیم آیہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس سے تمہیں رسول روک دے تو اس سے رک جاؤ۔ اب جو رسول دے رہا ہے اپنے اقوال میں، افعال میں، احوال میں، اس کو لینے کا اللہ نے حکم دے دیا، اور جس سے اللہ کے پیغمبر روک دیں اس سے رکنے کا حکم دے دیا۔ ظاہر ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کچھ دیا اس میں آپ کی تعلیمات ہیں، آپ کی ہدایات ہیں، جس سے آپ نے روکا وہ آپ کے تشریعی اختیارات ہیں، اور اللہ کا حکم ہے کہ وہ سب کے سب لو، ان کو حاصل کرو۔ چوتھی دلیل قرآن مجید سے، یہ سورہ نمبر 4 ہے اور آیت نمبر 64 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی پیغمبر بھیجا اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکموں کے تحت اس کی اطاعت کی جائے۔ اب میں حیران ہوں کہ جو منکرین حدیث ہیں، انکار حدیث کا مطلب سیدھا سیدھا انکار رسول ہے، کہ جب آپ نے یہ کہا کہ میں رسول پر ایمان لاتا ہوں لیکن آپ کی باتوں کو نہیں مانوں گا، تو رسول کی بعثت کا مقصد ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو مقصد بعثت یہ بتایا ہے کہ پیغمبر کی اطاعت کی جائے، ہر پیغمبر کے آنے کا مقصد ہی یہ رہا ہے۔ پانچویں آیت مبارکہ، وہ بھی آپ میرے ساتھ اس پہ غور کیجئے، بہت عظیم آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے یہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ لوگ آپ کو ہر اس چیز میں حاکم نہ مان لیں جن میں ان کا اختلاف رونما ہو، اور پھر حاکم بھی اس انداز سے مانیں کہ اپنے دلوں میں کسی قسم کی کوئی تنگی محسوس نہ کریں آپ کے فیصلوں کے بارے میں، اور بلا چوچرا ان کو تسلیم کر لیں، سر تسلیم خم کر دیں۔ یہ کیسی عظیم آیہ مبارکہ ہے جو ہمارے سامنے اس حقیقت کو رکھ رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر کی ہر بات کو دلی طور پر تسلیم نہ کرے۔ ظاہر ہے اوپر سے تو ہم کسی حکمران کی بات بھی مان لیتے ہیں، ڈاکو اور چور کی بات بھی مان لیتے ہیں، کسی جابر اور ظالم کی بات بھی مان لیتے ہیں، تو اللہ کے پیغمبر پر ایمان تب ہوگا جب ہم آپ کی باتوں کو دل سے تسلیم کریں۔ قرآن مجید کی ایک چھٹی آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک کہہ دیا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ کسی مومن مرد و عورت کو یہ زیبا نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد کہ وہ اپنی ثوابدید اور پسند کو اس امر میں مداخلت کا موقع دیں، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا تو واضح طور پر وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ یہاں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کو تسلیم کرنا اہل ایمان کی علامت قرار دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس وقت تک مومن کہلانے کا حقدار نہیں جب تک اس کا یہ رویہ نہ ہو کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے وہاں اپنی ذاتی پسند ناپسند کا اس کے سامنے کوئی سوال ہی نہ رہے۔ پھر مزید تاکید کرتے ہوئے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم اور فیصلہ آنے کے بعد جو نہیں مانے گا
تو گمراہ ہو جائے گا۔ واضح طور پہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث کو نہیں مانے گا وہ شخص گمراہ ہو جائے گا۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے رکھتے ہیں، یہ قرآن مجید کا انتہائی خوبصورت مقام ہے۔ اس میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کی پکار کو ایک دوسرے کی پکار کی طرح مت سمجھو، رسول کی پکار کو ایک دوسرے کی پکار کی طرح مت سمجھو۔ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے ہیلے بہانے سے کھسکنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے، یخالفون عن امری، جو آپ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں، ان تصیبہم فتنہ، کہیں ان پہ کوئی فتنہ نہ آ پڑے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان پہ دردناک عذاب نہ آ جائے۔ تو اس معاملے پہ اللہ رب العزت نے تین باتیں دو ٹوک کہہ دی۔ ایک یہ کہا کہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ گفتگو اور آپ کی باتوں کو، آپ کے بلانے کو عام انسان کی طرح نہ سمجھا جائے۔ اس کا منشا یقیناً یہ بھی ہے کہ آپ کی باتوں کو بھی، آپ کی احادیث کو بھی عام لوگوں کی باتوں کی طرح نہ سمجھا جائے۔ یہ بھی فرما دیا کہ منافقین کا یہ طرز عمل ہے کہ وہ کھسکتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے احکام ماننے سے، بہانے سے۔ اس سے پتہ چلا کہ حدیث سے کسی طریقے سے فرار اختیار کرنا یہ اہل ایمان کا طرز عمل نہیں۔ اور آخر میں اللہ نے یہ بھی کہا کہ یہ لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے تو ان پہ فتنہ آ پہنچے گا یا ان پہ عذاب علیم آ جائے گا۔ ایک اور مقام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یہ قرآن مجید کی سورہ 56 ہے، 56 اور آیت نمبر 27 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت مسلمانوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ ایک اور آیہ مبارکہ ہے، اس میں بھی یہی ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ 9واں مقام قرآن مجید سے جس میں اللہ رب العزت نے پیغمبر کی اطاعت پہ ایک نرالے انداز میں اور خوبصورت انداز میں توجہ دلائی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، جب تم میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، تمہارے گناہ معاف بھی کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ کیا ہی خوبصورت آیت ہے۔ تو اس میں اللہ کی محبت کو مشروط کر دیا گیا پیغمبر کی اتباع سے۔ اب پیغمبر کی اتباع سے مراد یقینی طور پر آپ کی احادیث کے نقش قدم پہ چلنا ہے، آپ کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ اور یہ کہا کہ جب تم پیغمبر کی باتوں کی اتباع کرو گے تو تم اللہ کے محبوب ہو جاؤ گے، اور اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، ہم نے تم پر کتاب اس لیے اتاری ہے تاکہ آپ اللہ کی دی ہوئی بصیرت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کریں، اور خیانت پیشہ لوگوں کی آپ حمایت مت کیجیے گا۔
یہ سورہ مبارکہ سورہ نساء ہے، سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 105۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ واضح طور پر 2-3 باتیں سامنے آئیں گی۔ پہلی بات کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آپ پر یہ کتاب ٹھیک حق کے مطابق اتاری ہے۔ کس لیے اتاری ہے؟ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں۔ اراک اللہ، گویا کہ قرآن نازل ہوا، اس میں ایک ضابطۂ زندگی ہے اور اس کے مطابق پھر لوگوں کی زندگی کے معاملات کے فیصلے کرنا یہ اللہ کے پیغمبر کا منصب ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کس بنیاد پہ ہوں گے؟ بما اراک اللہ، اس بنیاد پہ ہوں گے جو اللہ پیغمبر کو دکھائے گا، جو اللہ پیغمبر کے دل میں ڈالے گا، جو اللہ پیغمبر کو وحی خفی دے گا۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ آپ جو خیانت پیشہ قسم کے، جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں تو آپ ان کی حمایت کبھی بھی نہ کیجیے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ 11واں مقام ہے قرآن مجید کا، یہ مقام بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وحی کی تلاوت میں اپنی زبان کو حرکت دیتے ہوئے جلدی مت کیجیے۔ ان علینا جمعہ، اس کے متفرقات کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمے ہے، وقرآن، اس کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھا دیں، ثم فَاتَّبِعْ قرآنہ، تو آپ اسے فالو کریں، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس جمع شدہ پڑھائے ہوئے قرآن مجید کی وضاحت، بیان، وضاحت، تشریح، علینا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ کیا ہی خوبصورت مقام ہے حجیت حدیث کے حوالے سے، دو ٹوک اور واضح۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے ذمے جو کام لے رہے ہیں اور جو باتیں فرما رہے ہیں وہ 6 نتائج ہیں۔ اس کے حوالے سے 6 باتیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے، کہ آپ جلدی مت کیجئے۔ نبی علیہ السلام جب جبریل امین قرآن لے کے آتے تھے، کوشش کرتے تھے جلدی جلدی ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ یاد ہو جائے، کہ کہیں بھول نہ جائے، کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ جلدی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوسری بات کہی، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کو جمع کرنا، اس کو پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ بس آپ اس کو فالو کریں، ان علینا بیانہ، اس کی تفصیل، اس کی وضاحت، اس کی تشریح ہمارے ذمہ ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کی تشریح کی ذمہ داری اٹھائی ہے، تو قرآن مجید کی تشریح کہاں پہ ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اٹھائی ہے، ہمارے ذمے ہے، اور اسلوب وہی ہے، یعنی قرآن کو جمع کرنا بھی ہمارے ذمے، قرآن کو پڑھانا بھی ہمارے ذمے، پھر کہا قرآن کی تشریح بھی ہمارے ذمے ہے۔ یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے جس طرح سے اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن جمع ہوا ہے، قرآن کی قراتیں جمع ہوئی ہیں، اسی طرح سے قرآن کی تشریحات بھی جمع ہوئی ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تشریحات اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث ہی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ احادیث نہیں ہیں تو پھر یہ تشریحات کہاں پہ ہیں؟ کیا یہ ملی نہیں ہیں یا آئی تھی لیکن جیسا منکرین حدیث کہتے ہیں کہ محفوظ نہیں ہے؟ اگر محفوظ ہی نہیں ہے تو پھر ذمہ داری اٹھانے کا کیا فائدہ؟ بلکہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تشریح ہی ایک چیز کی محفوظ نہیں ہے تو صرف الفاظ کی حفاظت کا پھر کیا فائدہ؟ الفاظ میں تو بعض دفعہ اتنی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مقصد کے مطابق اس سے کوئی نہ کوئی معنی مراد لے سکتا ہے اور اس کو پہنا سکتا ہے۔
ایک 12واں مقام یہ سورہ نمبر 97 ہے اور آیت نمبر 19. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. ہم نے قرآن کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو جو لوگ ہیں ان کو آپ متنبہ کریں، وارننگ دیں. لسان کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک تو لینگویج کے معنی میں آتا ہے اور ایک یہ ہمارے جسم کا جو حصہ ہے زبان جس سے ہم بولتے ہیں اس معنی میں بھی آتا ہے. اور یہاں مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے بڑی نکتے کی بات کی ہے کہ یہاں لسان سے اگر عربی زبان مراد لی جائے تو آگے جو لام تعلیل ہے کہ ہم نے آپ کی زبان میں اس کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے متقین کو بشارت دیں، تو پھر یہ کہنا بے مقصد ہو جاتا ہے، کیونکہ عربی زبان کو جیسے آپ جانتے ہیں باقی دنیا بھی جانتی ہے، عرب لوگ بھی جانتے ہیں، تو خاص طور پہ کہنا بِلِسَانِکَ آپ کی زبان میں ہم نے اس کو آسان کیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے بشارت دیں متقین کو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل تقویٰ کے لیے بشارت اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کے لیے وارننگ دینے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اس کو پیغمبر کی زبان اقدس، اور پیغمبر کی زبان اقدس سے کیا نکلتا ہے؟ حدیث. اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو آسان کیا. اور آپ دیکھیں گے بشارت کی کتنی ساری احادیث ہیں، ترغیب کی، ترہیب کی، وہ اصل میں قرآن مجید ہی کی تفسیرات اور تشریحات ہیں اور تبشیر اور انذار ہی کا ایک انداز ہے. ایک 13واں مقام ہے قرآن مجید کی سورہ نمبر 5 ہے اور آیت نمبر 104 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے اس چیز کی طرف پلٹ آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور اس چیز کی طرف اور رسول کی طرف پلٹ آؤ، تو کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. کیا بھلا ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور راہ ہدایت سے خالی ہوں تو پھر بھی یہ انہی کو فالو کریں گے. دیکھیے یہاں ما انزل اللہ علیحدہ ہے وَإِلَى الرَّسُولِ علیحدہ ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آؤ فلاں کی طرف اور فلاں کی طرف، تو ظاہر ہے کہ اس سے دو علیحدہ مستقل چیزیں آپ مراد لے رہے ہوتے ہیں، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں معطوف اور معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے، یعنی وہ دونوں ایک مستقل بذات چیزیں ہوتی ہیں. بالعموم جب میں کہتا ہوں کہ میں نے پانی پیا اور اس کے علاوہ روح افزا پیا یا مشروب پیا، جوس پیا، تو یہ اور کا لفظ اسی کو عطف کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اس سے یقیناً آپ یہی مراد لے رہے ہوتے ہیں کہ پانی اور چیز ہے اور اس کے علاوہ جو مشروب ہے وہ اور چیز ہے اور جو جوس ہے یہ اور چیز ہے. اسی طرح سے یہاں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ. جو اللہ نے نازل کیا اس سے مراد قرآن مجید ہے اور رسول کی طرف آؤ اس سے مراد ہے پیغمبر کی باتوں کی طرف آؤ. ایک اور قرآن مجید کا مقام ہے، یہ بھی قرآن مجید کی سورہ نساء ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 150 سے 152 تک. میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے پورے لیکچر کو ہی کوشش کریں کہ یہ ریٹن میں بھی آپ کو انشاءاللہ پہنچا دیا گیا ہوگا، اس کو بھی آپ سٹڈی کریں اور قرآن مجید کھول کر اس سے بھی آپ دیکھیں کہ جو ہم استنباط کر رہے ہیں قرآن مجید سے وہ کس قدر واضح ہیں اور کیسے مبرہن ہو کے سامنے آتے ہیں.
تو سورہ نساء آیت نمبر 150 اور 151، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کے منکر ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں میں فرق کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ کو ہم مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں کوئی راستہ اختیار کریں، یہ پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ کافروں کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ نبیوں کو ماننا اور کچھ نبیوں کو نہ ماننا، یہ تو رسولوں میں فرق ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسولوں میں آپس میں کیا فرق ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول میں ظاہر ہے ذات کے لحاظ سے تو علیحدہ ہی ہیں، اللہ کی ذات علیحدہ ہے، عرش پہ مستوی ہے، رسولوں کی ذات علیحدہ ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو فرق کرنا کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں میں فرق کرنا، احکام میں فرق کرنا، ہدایات میں فرق کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر قرار دیا۔ اور اہل ایمان کا رویہ کیا بیان کیا؟ والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم يفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ ایک 15واں مقام ہے، یہ بھی سورہ نساء کی آیت نمبر 61 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا اور اللہ کے رسول کی طرف آؤ، تو آپ دیکھتے ہیں کہ منافق آپ سے بھاگتے ہیں، رک جاتے ہیں، ان کے قدم تھم جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بیان کی گئی کہ اللہ کے حکموں سے روگردانی کرنا اور اللہ کے رسول کی باتوں سے فرار اختیار کرنا، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ قرآن مجید کی سورہ نجم، یہاں پہ تو کیا ہی خوبصورت انداز ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى۔ یہاں اللہ نے یہ کہا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، میرا پیغمبر اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتا، وہ تو صرف وہی بولتا ہے جو وحی کی جاتی ہے اس کی طرف۔ سبحان اللہ، طاقتور فرشتے نے، مضبوط اعصاب اور اعضاء والے، قوا والے فرشتے نے اس کو سکھایا ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر کی بحیثیت پیغمبر ہر بات کو وحی قرار دیا۔ تو جس طرح سے وہ وہی حجت ہے جو اللہ اپنے الفاظ سے نازل کرتا ہے، وہ وہی بھی حجت ہے جو اللہ کسی بھی ذریعے سے پیغمبر کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ایک 17واں مقام ہے قرآن مجید کا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے یہاں بڑا دقیق استنباط کیا ہے کہ اللہ کے کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کے سینہ اتھر کو ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے چاک کر کے آپریٹ کروایا اور صاف کر دیا، اس میں نور بھر دیا، ایمان بھر دیا۔ تو جس پیغمبر کو ایسا سینہ اللہ نے دیا ہو، اس کی باتیں اگر قابل حجت نہیں ہوں گی تو پھر کس کی باتیں قابل حجت ہوں گی؟ اس کی تشریحات اگر قابل حجت نہیں ہوں گی تو پھر کس کی تشریحات قابل حجت ہوں گی؟ ایک 18واں مقام، یہاں پر بھی علماء نے بڑا دقیق استنباط کیا۔ یہ قرآن مجید کا ایک عظیم مقام ہے، سورہ مبارکہ مائدہ ہے،
اور اس کی آیت نمبر 3، یعنی آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے آغاز میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے، تم پہ اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی ہے، اور میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اگرچہ لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا حجیت حدیث سے کیا تعلق ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جائے کہ اگر حدیث کو حجت نہ مانا جائے، لوگوں کی آراء، مرکز ملت اور فلاں فلاں چیز، اس کی بنیاد پہ دین کو سمجھا جائے، تو کیا وہ لوگوں کے خیالات، ان کے ذریعے سے دین کی تکمیل ہوئی ہے؟ اصل میں اگر ہم صرف قرآن مجید کو دیکھیں تو وہ ایک آئینی کتاب ہے، آئینی صحیفہ ہے، اصولی کتاب ہے۔ ایک تشنگی ضرور رہتی ہے، اور وہ تشنگی صرف حدیث کو ساتھ ملانے سے پوری ہوتی ہے، اور پھر ہی تکمیل دین کا صحیح تصور انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ یہاں عرفات کے میدان میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو الیوم کا لفظ بولا، آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اس دین میں اللہ کے پیغمبر نے جب سے نبوت کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کے میدان عرفات میں اس آیت کے نزول تک جو کچھ آپ نے طرز زندگی دیا، جو آپ نے سنتیں دیں، جو آپ نے ہدایات دیں، جو آپ کے غزوات و ملاحم ہوئے، جو آپ نے نکاح و طلاق اور پورے ضابطۂ زندگی کے بارے میں چیزیں امپلیمنٹ کی مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں، وہ سب اس کے اندر شامل ہیں، اور تبھی جا کے اس آیت کا خوبصورت یہ معنی بنتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ وگرنہ قرآن مجید تو مکمل لیلۃ القدر میں، رمضان کے مہینے میں نازل ہو گیا تھا، تو اس قرآن مجید کی امپلیمنٹیشن اور اس کی تشریحات پوری طرح سے جس دن مکمل ہو گئیں، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم۔ 19واں مقام سورہ حجرات ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے کسی چیز کو مقدم نہ کیا کرو، یعنی اللہ کے قرآن سے اور رسول اللہ کی باتوں سے کسی بات کو، کسی کی رائے کو، کسی شخصیت کو، کسی ذات کو کسی حیثیت میں مقدم نہ کیا کرو۔ یہ آیت بہت خوبصورت ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے حقیقت میں وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اصل ان کا مصدر اور منبع ایک ہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سب کچھ اللہ کی نگرانی میں ہوا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے الفاظ کے ذریعے بتا دی ہیں، وہ قرآن ہے، اور کچھ چیزیں اللہ نے پیغمبر کو سجھا دی ہیں، اور وہ حدیث ہے، اور اس لیے کہہ دیا کہ جو پیغمبر کو مانتا ہے وہ اللہ ہی کو مانتا ہے۔ اس کے علاوہ اطاعت رسول پر جتنی بھی آیات ہیں، بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ بھی 20 کے قریب، بعض اہل علم کے نزدیک 30 کے قریب آیات ہیں، ان سب کا احاطہ یہاں ممکن نہیں ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول جو قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اسی کو آپ لے لیجئے سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأویلا۔ اللہ تعالیٰ اطاعت رسول کے حوالے سے سورہ انفال آیت 46 میں یہ بھی بیان کرتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں مت جھگڑو وگرنہ تم سست روی کا شکار ہو جاؤ گے اور تمہاری عزت جاتی رہے گی، ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی قرآن اور حدیث کو ماننا، اسی میں امت کے اتحاد کا راز مضمر ہے۔ ایک اور مقام سورہ انفال آیت 24 میں اللہ نے رسول کی بات کو ماننا اہل ایمان کی زندگی قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ سورہ نور آیت 52 میں اللہ تعالیٰ نے کہا
انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اہل ایمان کو جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ سورہ نور آیا 52۔ آخری پوائنٹ ہے 25 مقام قرآن مجید کا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سورہ احزاب آیت 21۔ تو اللہ نے بہترین ماڈل اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو قرار دیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ نہیں ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے، آپ کے اقوال و افعال و احوال و ارشادات کا ریکارڈ حدیث کی صورت میں امت کے پاس موجود ہی نہیں ہے، تو پھر اسوہ حسنہ قرار دینے کا فائدہ اور مطلب کیا بنتا ہے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک شخص یہ کہیں کہ یہ ماڈل چیئر ہے، اس طرح کی آپ نے بنانی ہے، یا ماڈل ٹیبل ہے، اس طرح کا آپ نے بنانا ہے، اور ماڈل ٹیبل آپ دیں ہی نہ، یا وہ دکھائی ہی نہ دیں، یا وہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہو اور پوری طرح سے اور محفوظ شکل میں سامنے ہی نہ ہو، تو پھر ماڈل دینے کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر کی زندگی کو جب اللہ نے ماڈل بنایا ہے تو اس ماڈل کی اللہ نے حدیث کے ذریعے اور محدثین کے ذریعے حفاظت بھی کی ہے۔ یہ ہمارے لیکچر کا آج پہلا حصہ تھا جس میں قرآنی آیات پیش کی گئی ہیں۔ خلاصہ یہی بنتا ہے کہ وہ تمام آیات جن میں اللہ کے رسول پر ایمان کا مطلب ہے، ان کا لازمی تقاضا بھی یہی ہے کہ پیغمبر کی ہر بات پر ایمان لایا جائے۔ سیکنڈلی، وہ تمام آیات جس میں اللہ کے پیغمبر کو بطور حاکم اور فیصل بتایا گیا ہے، ان کا تقاضا بھی یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو قول فیصل مانا جائے۔ اور وہ تمام آیات بینات جن میں اللہ کے رسول کی اطاعت کا تذکرہ ہے، ان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پیغمبر کی بات کو مانا جائے۔ ظاہر ہے آپ کی بات کا ریکارڈ احادیث میں محفوظ ہے، احادیث کو مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مسئلے کو ہمیں صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس حوالے سے ہم حجیت حدیث پر احادیث اور صحابہ کا تعامل پیش کریں گے، اور آخری لیکچر میں انشاءاللہ تعالی امت کا تواتر اور ائمہ کے اقوال اور کچھ عقلی دلائل اس موضوع پر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمۃ 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 اللہ